اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم اپنی امی کی طرف ہیں اور آج ہم کچن میں کام کر رہے ہیں. دونوں بہنیں اور میری بھابھی سب مل کے کام کر رہے تھے. جب آپ لوگ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی تلخ کلامی کرتے ہیں، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہاں میں نے تب کی تھی، اس کے بعد اتنے سالوں بعد میں نے تم سے اب بدتمیزی کی، یا میں نے تب تم سے فلاں بات کی تھی، اس کے بعد تو میں نے تم سے یہ بات نہیں کی. لیکن آپ کے رویوں کی جو تلخیاں، جو بدصورتی کسی کی روح پہ رہ جاتی ہے، کسی انسان کے کڑوے الفاظ کی جو بدصورتی رہ جاتی ہے، وہ دوسرا انسان محسوس ہی نہیں کر پاتا. اس کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بات سنائی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شاگرد تھا، وہ اکثر ہی اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بدتمیزی کر لیا کرتا تھا. جب بھی استاد نے اسے کسی بات سے ڈانٹنا یا کوئی بات کرنی تو اس نے آگے سے بدتمیزی کرنی اور بات جو ہے وہ خراب کر دینی. ٹھیک ہے، تو والد صاحب نے اس کے والد کو بھی ایک دو دفعہ شکایت کی، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں ذرا غصے کا تیز ہوں، جب میں بولتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ اس کے استاد جی جو تھے انہیں بھی غصہ آیا. لڑکے نے جب بدتمیزی کی تو انہوں نے اس کو چنگا پھینٹا لگا دیا، اچھا خاصا پھینٹا لگا دیا. تو استاد جی کو بھی نہیں پتہ چلا. پھر ایک دفعہ تو اس کے باپ جو ہے وہ شکایت لے کے آگے. انہوں نے کہا کہ اس طرح جی آپ کے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو بہت مارا ہے. تو پھر وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے والد صاحب کو کہا کہ بھائی اب بار بار تمہارے بیٹے کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح بولنا ہے، تو اب اس دفعہ استاد جی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ کس طرح بولنا ہے یا کس طرح پیش آنا ہے. تو کبھی کبھار انسان خود بھی اس زد میں آ جاتا ہے. انسانوں کے رویے، انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ تیر ہوتے ہیں جو کہ کسی کی روح پہ اتنے کاری ضرب لگاتے ہیں کہ وہ سالوں کی مرہم کے بعد بھی نہیں اترتے. اکثر فیملیز میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو بڑے جو ہیں وہ اپنے بڑکپن کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ انتہائی چھوٹی ذہنیت کا اور انتہائی غلیظ اور گھٹیا ذہن کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر بڑوں کی آپس میں کوئی چپکلش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے، کوئی رنجش ہے یا کوئی کلیش ہے، تو وہ اس کا غصہ جو ہے وہ ان کے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے فیملیز میں دیکھا ہوگا، اکثر فیملیز میں جس کے ماں باپ کی آپس میں نہیں دو لوگوں کی بن رہی ہوتی، تو وہ اس کی بیٹی کو کہہ دیں گے ہاں یہ تو ماں پہ چلی گئی ہے. یا کسی کا بچہ بدتمیزی کر دے یا کسی کے بچے کو شرارت کرتے ہوئے دیکھیں تو اس بچے کو پیار سے سمجھانے کی بجائے یا اس بچے کی تربیت کرنے کی بجائے کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے یا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اس بچے کو اس کے باپ کے تانے ملتے ہیں یا اس کی ماں کے حوالے سے تانے ملتے ہیں یا برے الفاظ کہلائے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو شخصیت ہے وہی متاثر ہوتی ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا مارکا مارا کہ کسی کے بچے کو اس طرح کی گندی اور تلخ بات کر کے آپ نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا. لیکن اس بچے کی روح پہ یا اس بچے کی جو تربیت ہے اس پہ انگلی اٹھا کے آپ نے اپنے لیے اس بچے کے دل میں اپنے لیے کس قسم کی نفرت پالی، کس قسم کی آپ نے. اور بچپن کے جو ٹراماز ہوتے ہیں بچپن کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں. ساری زندگی انسان بڑا ہو جائے، شادی شدہ بھی ایون ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی جب بچے تھے تو اب بھی ہمیں اپنے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہاں فلاں نے فلاں ٹائم پر ہماری ماں کے بارے میں یہ بات کی تھی، فلاں نے فلاں ٹائم پر ہمارے باپ کے بارے میں یہ بات کی تھی. تو کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا لفظ یا جملہ زبان سے نکالنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے کی مینٹیلٹی پہ، اگلے کی شخصیت پہ ہماری بات کس طرح کا اثر چھوڑ رہی ہے، اور دوسرا آپ کی اپنی جو ذات ہے وہ کس طرح سے مجروح ہوتی ہے اور آپ کی عزت کتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چیز کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.